نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ایک بڑی مختصر سی صورت قرآن میں نازل فرمائی۔ اگر پورا قرآن بھی اللہ نہ اتارتے اور یہ ایک صورت صرف نازل فرما دیتے تو انسانوں کی ہدایت کے لیے صرف یہ ایک صورت کافی تھی، اور اس میں اللہ نے انسانیت کی ڈوبتی ہوئی کشتی اور بچتی ہوئی کشتی کا ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں قسم کھا کر کہ زمانے کی قسم ہے، والعصر، عصر کے وقت کی قسم ہے، چونکہ یہ چینج آف ڈے ٹائم ہے، دن کے تبدیل ہونے کا گویا وقت۔ اس وقت فرشتوں کی بھی ایک جماعت جو فجر سے آئی ہوتی ہے وہ اس وقت لوٹ جاتی ہے، اور دوسری نئی جماعت آ جاتی ہے جو ہر انسان کے اعمال کو نوٹ کر رہی ہوتی ہے، دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تو انسان فجر پڑھتا ہے، وہ جماعت فرشتوں کی جا کے رب کو بتاتی ہے، رب پوچھتے ہیں، اللہ معلوم کرتے ہیں روزانہ حال، جیسے بڑے بھی اپنے بچوں کے حالات معلوم کرتے ہیں نا، بیوی سے پوچھتے ہیں بھائی بچے نے کیا کیا تھا آج، کیا کیا ہوا، کوئی بات تو نہیں ہوئی، اللہ بھی تو پوچھتے ہیں۔ تو فرشتے بتلاتے ہیں کہ یا اللہ جب ہم آ رہے تھے تو وہ عبادت میں تھے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہے تھے۔ جب یہ عصر والے وقت کے فرشتے جا رہے ہوتے ہیں، ان سے اللہ پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ ہم نے ان کو عصر کی نماز با جماعت پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو والعصر، عصر کے وقت کی نماز یہ منافقین پر بھاری ہے، اور ہمارے اس دور میں زمانے میں فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہے۔ اس وقت عصر کے وقت بزنس جو ہوتے تھے وہ ریپ اپ کیے جاتے، یعنی بند کیے جا رہے ہوتے تھے، تو وہ وقت ایسا ہوتا تھا سامان سمیٹ رہے ہیں، عصر گئی۔ اکثر منافقین تو چھوڑ دیتے تھے، جو دکھاوے کے لیے بھی نماز پڑھتے تھے ان کی بھی عصر نکل جاتی تھی۔ تو غور کرنے کی بات ہے کہ منافق بھی جماعت سے نماز پڑھتے تھے، داڑھیاں بھی رکھتے تھے، ٹوپیاں بھی پہنتے تھے، سنت لباس بھی، ایسا ڈر خوف تھا ان کے دلوں کے اندر مسلمانوں کا، اور آج ہماری اپنی خطاؤں کی وجہ سے الٹ ہو گیا معاملہ۔ بہرحال تو عصر کی قسم اللہ اٹھا کے نا ایسے فرماتے ہیں، اکثر نبیوں کو جو نبوت ملی ہے نا وہ عصر کے وقت میں ملی ہے۔ یہ کوئی ایسا معمولی وقت نہیں ہے، ہم اس کو سمجھتے ہیں نا، سب سے قیمتی وقت جو ہے نا 24 گھنٹے کے اندر وہ عصر سے مغرب کا ہے۔ یہ جو گھڑیاں ہیں نا اس کے اندر اللہ نے ایک گھڑی، ایک وقت چند سیکنڈ کا ایسا رکھا ہے جو قبولیت کا ہے، اور خصوصاً جو جمعرات کا دن ہے، جمعرات کی عصر سے مغرب، تو ہمارے مدارس میں بھی نا خصوصاً بنوری ٹاؤن میں بھی ہمارے اساتذہ ہر ہفتے کی ترتیب بناتے تھے، جماعتیں بنا دیتے ہیں 10 حافظوں کی، کہ یہ 10 حافظ جو ہیں وہ عصر کی نماز پڑھیں گے اور تلاوت شروع کر دیں گے۔ یہ آدھا گھنٹہ تلاوت کریں گے، اگلی جماعت آ جائے گی وہ تلاوت شروع کر دے گی تو یہ جماعت جائے گی، پھر اگلی آ جائے گی، تو ایسے ہی مغرب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اسی طرح ایک اور جماعت جو صرف دعا کرے گی،
15 منٹ کے حساب سے یا آدھا گھنٹے کے حساب سے، تاکہ وہ جو قبولیت کی گھڑی کا وقت ہے نا وہ ضائع نہ ہو جائے۔ جیسے انسان کا کاروباری سیزن ہوتا ہے نا، تو وہ اپنے سیزن میں پہلے سے تیاری کر لیتا ہے کہ یہ ہمارا سیزن آنے والا ہے۔ کپڑے والوں کا الگ ہوتا ہے، مختلف کاروباری لوگوں کا الگ، تو وہ اس کی تیاری پہلے سے کرتے ہیں۔ تو بھائی اصل تو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس کی تیاری کرنی ہے۔ جیسے شاخ پہ آ کر ایک بلبل بیٹھ گئی، یہ ایک پرندہ بیٹھ گیا، آپ نے اس کو دیکھا، وہ آیا بیٹھا چہچہایا اور اڑ کے چلا گیا۔ بس یہی تو ہماری زندگی ہے، اور کیا ہے، اس سے زیادہ تھوڑی ہے، یہی زندگی ہے۔ تو ہماری اصل زندگی تو بعد میں آنے والی ہے، اس کی ہم کیا تیاری کر رہے ہیں؟ اللہ نے تو ہمیں موقع دیے ہیں سارے، تو اللہ کو قسم اٹھانے کی تو ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی انسانوں کے لیے اللہ نے نا قسم کھائی، والعصر۔ پھر آگے کیا فرمائے کہ یہ انسانوں کی ساری کائنات کے جتنے انسان ہیں نا، ان کی کشتی یہ قسم کھا کے میں کہہ رہا ہوں کہ ڈوب جائے گی۔ ان الانسان، دیکھیں بے شک سارے کے سارے انسان لفی خسر، ضرور بھی ضرور میں یہ ایک بہت اعلان کر رہا ہوں ضروری، کہ تم سارے ناکام ہو جاؤ گے۔ بتائیں، اللہ نے خود ہمیں یہ خبر دے دی قسم کھا کے، تو پھر یا اللہ بچے گا کون؟ تو اللہ نے پھر آگے بتایا کہ یہ جو کشتی چل رہی ہے نا سمندر کے اندر اور غوطے کھا رہی ہے، لہروں کی موجوں کے اندر خوب ڈگمگا رہی ہے، تو یہ کشتی والے اکثر کیا ہو جائیں گے؟ ناکام۔ اور نظر بھی آ رہا ہے، دنیا کی دوڑ میں ایسے لگیں کہ ناکامی یقینی نظر آ رہی ہے۔ دنیا کی کامیابی اصل کامیابی نہیں ہے، دنیا کی کو جمع کر لینا یہ کوئی کامیابی نہیں ہے، یہ کوئی کامیابی کا معیار نہیں ہے، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، یہ کوئی دانشوری نہیں ہے، یہ بے وقوفی ہے، یہ پڑھے لکھے لوگوں کی بڑی جہالت ہے کہ دنیا کو صرف سمیٹتے رہیں، دنیا کو اکٹھا کرتا رہے، دنیا کو جمع کرتا رہے، جس کے لیے کر رہے کل کو وہی اس کو بھلا دیں گے، یاد بھی نہیں رکھیں گے۔ لوگ بھول جاتے ہیں کدھر تھی ہمارے والد کی قبر، کدھر تھی ہماری ماں کی قبر، کدھر تھے دادا کی قبر، کچھ نہیں یاد رہتا، نشان بھی مٹ جاتے ہیں۔ اور انسان بوڑھا ہوتا ہے، وہی نوجوان لڑکا اور لڑکی، اس کی سگے بیٹا اور بیٹی جو ہے نا اللہ سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں ہماری جان چھوٹے۔ حیرت کی بات، ہمیں آ کے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ دعا کریں ہمارے ابا پہ اللہ رحم کر لیں۔ رحم مطلب کیا؟ کہ اللہ انہیں قبر میں پہنچائے ہماری جان چھوٹے، یہ رحم۔ بتاؤ، تو یہ ایسوں کے لیے انسان اپنی زندگی کو خراب کرے، آخرت کو چھوڑ دے، حیرت ہے۔ تو یہ نا اللہ نے یہاں ذکر کر دیا ہے، بتا دیا کہ باخبر ہو جاؤ تمہاری کشتی ڈوب جائے گی۔ یا اللہ بچیں گے کون؟ تو اللہ نے بتایا 4 قسم کے لوگ بچیں گے بس۔ یہ 4 25 نمبر گویا لینے والے ہیں، 100 نمبر ہوتے ہیں نا پرچے میں، تو جو پہلا پرچہ پاس کرے تو 25 نمبر، پھر دوسرا پاس کرے تو 25، پھر تیسرا کرے تو 25 یعنی 75، پھر چوتھا کر لے تو 100 پورے۔ اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ کہیں پہ بھی یہ نہیں ہے کہ آمنتو بالدنیا، آمنتو بالمال، آمنتو بالمتاع، کہ دنیا پر یقین آ جائے، یہاں کے مال پہ یقین آ جائے، یہاں کی چیزوں پہ، یہاں کی اولاد پہ، یہاں کی نسل پہ، کچھ نہیں کہا۔ سارا A to Z الف سے یا تک اللہ نے وہ چیزیں ذکر کری جو ہمیں نظر ہی نہیں کوئی ایک بھی چیز آئی۔
نہ اللہ نظر آیا، نہ فرشتے نظر آئے، نہ رسول نظر آئے، نہ اس کی کتابیں اترتی ہوئی نظر آئیں، نہ ہمیں اپنی تقدیر نظر آ رہی ہے، نہ خیر نظر آ رہا ہے، نہ شر دکھ رہا ہے، کچھ بھی تو نہیں دکھ رہا۔ دل میں ایمان کدھر ہے؟ دکھ تھوڑی رہا ہے، یہ تو محسوس ہوتا ہے۔ تو دکھ جتنی چیزیں نہیں رہی نا، اللہ کہہ رہے ہیں اصل نظام وہ ہے، اس کے اوپر پورے آ جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے، اسی دنیا میں رہتے ہوئے کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کر لیا، اسلام قبول کیا نہیں کہا ہے یہاں پر۔ اسلام تو اکثر انسانیت نے قبول کیا ہوا ہے، لیکن اسلام کی بنیاد پہ انسان نہیں بچے گا۔ صرف اسلام میں نے زبانی قبول کر لیا جی میں کامیاب ہو جاؤں گا، ایسا ہے ہی نہیں۔ ایمان جو اسلام کو ایک عرصہ دراز گزر جاتا ہے اور وہ اسلام دل کے اندر ایسی جگہ کر لیتا ہے، اس کے اعمال اس کو ایسا نکھار دیتے ہیں کہ یہ پودا پھولتے پھولتے بڑھتے 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 یہ ایک تنا آور درخت بن جاتا ہے، پھر پھل دینا شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ پھل دینا شروع کرتے ہیں نا، یہ ایمان ہے، اس کو کہتے ہیں ایمان، کہ اس سے فائدہ اس کو ملنا شروع ہو جائے اسی دنیا میں۔ تو الا الذین آمنوا، مگر جو لوگ ایمان لائے نا، یہ پہلا کرائٹیریا ہے، پہلی شرط۔ ایمان قبول کیا، دل میں اتر گیا، راسخ ہو گیا، تو یہ جنت میں تو کبھی نہ کبھی انشاءاللہ چلا جائے گا۔ 25 نمبر اس کے پکے ہو گئے۔ انشاءاللہ آگے کے جو نکتے ہیں نا، وہ ہم ایک ایک کر کے ہر دن بتاتے رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد بیان کی ترتیب ہے، تمام ساتھی اس میں شرکت فرمائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔